اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ 2023 کے آغاز میں نے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات مبارکہ کے اوپر تفصیلی بیانات کیے۔ وہ بیانات تلاش چینل کے اوپر بھی، پھر بعد میں آرزو چینل بنا تو آرزو چینل کے اوپر بھی اپلوڈ ہوئے۔ وہ 4 بیانات یا غالباً 5 بیانات ہیں، ان کو اب تک 20 لاکھ سے زیادہ لوگ سن چکے ہیں الحمدللہ، اور دن رات ان بیانات سے یا ان اعمال سے جو ان بیانات کے اندر میں نے بتائے ہیں ان سے نفع اٹھا رہے ہیں۔ اسی طرح ہم نے پھر 12 کروڑ مرتبہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات مبارکہ کا عمل جو ہے وہ شروع کیا، اجتماعی عمل۔ اس میں جو خانقاہ سے لوگ وابستہ ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ بعد میں جو سوشل میڈیا پھیل رہا ہے تو الحمدللہ سوشل میڈیا سے بھی ہزاروں لوگ 1.25 لاکھ کی نیت سے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات مبارکہ پڑھ رہے ہیں۔ پھر میں نے کچھ عرصہ پہلے، آج سے 3 مہینے غالباً پہلے، ریویو کے طور پہ ایک میں نے بیان کیا کہ لوگوں کو سورہ توبہ سے کیا نفع ہوا ہے۔ جو لاکھوں لوگوں نے سورہ توبہ سے کی آخری 2 آیات مبارکہ سے نفع اٹھایا، جو انہوں نے ہمیں فیڈ بیک دیا، اس فیڈ بیک کو ہم نے پھر دوبارہ امت کے سامنے رکھا، اس نیت اور جذبے سے کہ کوئی بھی سورہ توبہ کی آخری 2 آیات مبارکہ جو کہ روحانیت کا، ولایت کا ایک مکمل نظام ہے، ان کے فیض و برکات سے کوئی محروم نہ رہ جائے۔ اب کیونکہ بہت سے لوگ سورہ توبہ کا عمل کر رہے ہیں، اور بہت سے نئے لوگ جس طرح یہاں آئے ہیں، اس طرح بہت سے نئے لوگ روزانہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ شامل ہوتے ہیں، تو آج یہ جو میں عمل بتا رہا ہوں یا میں بات کرنے جا رہا ہوں، یہ بھی سورہ توبہ کی آخری 2 آیات مبارکہ کے متعلق ہی ہے۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات مبارکہ کی فضیلت، اہمیت اور ان کے فیض و برکات، کمالات، کرشمات، معجزات، اس پہ تو آج میں کلام نہیں کروں گا کیونکہ اس کے اوپر پہلے کلام ہو چکا ہے، اور وہ بیانات جس سے میں نے عرض کیا کہ تلاش چینل پہ بھی ہیں اور آرزو چینل پہ بھی ہیں۔ یہ عمل جو میں بتانے جا رہا ہوں، یہ کرنے سے پہلے آپ وہ بیانات سنیں، کیونکہ اللہ والو جب تک آپ کو ان 2 آخری آیات مبارکہ کی فضیلت کا علم ہی نہیں ہوگا، ان کے کمالات، ان کے معجزات، ان کے کرشمات کا ادراک ہی نہیں ہوگا، تو جب عمل کی آپ کے اندر ہیبت ہی نہیں ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کوئی آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے، تو عمل سے کیا مل جانا؟ یہ تو ایسے ہی ہوگا کہ جیسے طوطا میاں مٹھو چوری کھانی ہے، وہ کہتا رہتا ہے تو کیا اس کو چوری مل جاتی ہے؟ اسے چوری مل جاتی ہے؟ تو بہن ہی اللہ والو، جب ہماری زبان تو سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھے گی، لیکن دل میں جو ہے وہ محبت نہیں ہوگی یا اہمیت نہیں ہوگی یا دل نہیں پڑے گا، تو محض ثواب ہے، اللہ جتنا چاہے دے دے، لیکن جس مقصد کے لیے ہم پڑھیں گے وہ مقصد حاصل ہرگز نہیں ہوگا۔ تو اس لیے وہ بیانات جو ہے وہ پہلے سنیں۔ تو آج میں محض صرف عمل بتا رہا ہوں، فیض و برکات، معجزات کے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی، پھر انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو دوبارہ بیان کروں گا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ یہ عمل ان حضرات کے لیے ہے جنہوں نے ہمیں بار بار میسیجز کیے، پیغامات دیے کہ حضرت صاحب آپ 12 کروڑ مرتبہ اجتماعی عمل جو سورہ توبہ کا کروا رہے ہیں، ہم اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہم 1.25 لاکھ نہیں پڑھ سکتے، یا 1 نصاب 2 نصاب ہم نہیں پڑھ سکتے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اس طرح اوورسیز پاکستانی بہت زیادہ، یا دوسرے ممالک کے جو لوگ اردو سپیکنگ اوورسیز ہیں، انہوں نے بہت زیادہ یہ میسیجز کیے، یا انہوں نے یہ ہمیں گزارش کی کہ جی ہم بھی فیض یاب ہونا چاہتے ہیں، نفع اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے جو نظام دیا ہے وہ ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے، کیونکہ وہ تو 1.25 لاکھ ہے، تو ہم تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے تو وہ کب جا کے 1.25 لاکھ ہوگا۔ اگر ہم منت مان لیتے ہیں یا اس میں ہم نیت کر کے شامل ہو جاتے ہیں تو کہیں ہمارے سے 1.25 لاکھ نہ ہو، اس کا وبال ہمارے پہ پڑے گا، ہمیں گناہ ہوگا۔ اس طرح بچگانہ ان کے سوالات یا اشکال تھے۔ تو یہ عمل خاص طور پہ اوورسیز کے لیے، اس کے بعد ان لوگوں کے لیے جو مصروف بہت زیادہ ہیں، جو کہتے ہیں جی ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔
ایک تو ہے نا نام نہاد میری طرح کے مصروف کرنا کرانا کچھ نہیں ہے جی میں بہت مصروف ہوں. اور خاص طور پہ پاکستانی جس بندے کے پوچھو وہ کہتا جی وقت ہی کوئی نہیں ہے. پھر میں کیا علاج بتاتا ہوں پاکستانیوں کا کہ آپ بازار میں جاؤ, دوست کے پاس جاؤ, کسی کے پاس جاؤ, جو کہتا ہے نا وقت نہیں ہے, اس کی دکان پہ جا کے بیٹھو, ہاں بھائی کیا حال ہے, ٹھیک ہو, کاروبار کیسا ہے, کوئی نہیں, مر گئے, آج 4 دن ہو گئے نے, گاہکی کوئی نہیں ہے, اے بجلی کا بل آیا ہے 1.25 لاکھ روپیہ دین دے پیسے کوئی نہیں ہے, اے بچیاں دی فیس دینی سی, اے فلاں کو مانگ کے دیتی ہے. ایسے وہ روئے گا. کیسے کرے گا؟ یہ جو میں نے باتیں کہی ہیں نا, یہ ایسے روئے گا. 2 دن کے بعد اسی دکاندار کے پاس, اسی دوست کے پاس, اپنے ملنے والے کے پاس چلے جائیں, اسے کہیں گے خانقاہ میں محفل ہو رہی ہے, اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہونا ہے, آپ بھی آئیں. قاری صاحب بچیاں دی روٹی کمائیے کہ اتنے جا کے بیٹھ جائیے, تواڈے پیر نو تو مرید دیندے نے, ہمیں کس نے دے دینا ہے, ساتھ مجھے بھی رگڑ دے گا اس کے اندر. یعنی بات ہوئی ہے دعوت کی, ساتھ مجھے بھی ذلیل کر دے گا, اس کے اندر بہتان لگا دے گا. پھر ایک دم اندر کرنٹ آئے گا کہ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے, بچوں کی روٹی کمانا یہ فرض نہیں ہے, یہ حقوق العباد نہیں ہے, آپ لوگ تو فارغ ہیں, ویلے ہیں, آپ کو تو پاس کوئی کام نہیں ہے, آپ کی کوئی دکان ہوتی, کوئی نوکری ہوتی, آپ کرتے, تو ویلے لوگ جاؤ جا کے اللہ دی ضربہ لاؤ ہے. اب دیکھیں کہ تصویر کے دونوں رخ آپ کو یوں نظر آئیں گے. تو یہ ہے ہماری منافقت. اس لیے اللہ والوں ہمیں کسی ورد وظیفے سے, کسی پیر سے نفع نہیں ہو رہا آج کے دور میں. اور اسی کو بنیاد بنا کے یا اپنا آپ میں دیکھتا ہوں, اپنے معاشرے کو دیکھتا ہوں, الحمدللہ امت کو دیکھتا ہوں, اور ہفتے میں ہزاروں لوگوں کو میں ملتا ہوں, تو میں اسی سے سیکھتا ہوں. اس لیے میں منع کرتا ہوں کہ یہ دور فسق و فجور کا ہے, یہ دور وظائف کا نہیں ہے, کہ ہم جھوٹے لوگ ہیں, منافق لوگ ہیں, بات میں جھوٹ بولتے ہیں, ہمارے اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے. اس لیے تو اللہ والوں قرآن کا نفع نہیں ہو رہا, بلکہ الٹے ہم رجعت میں پھنستے جا رہے. تو یہ باتیں میں نے اس لیے کہی ہیں کہ وہ حضرات جن کا واقع ہی مسئلہ ہے کہ وہ مصروف ہیں, بیمار ہیں, بچوں والی خواتین ہیں, یا اور ذمہ داریوں والے لوگ ہیں جن کے پاس واقعی وقت نہیں ہے, تو اللہ جو اتنے مصروف ہیں وہ اتنا سا بھی عمل کریں گے تو جو ہمارے جیسے فارغ لوگ ہیں ان کا اتنا بڑا بھی عمل ہوگا وہ ہمارے بڑے عمل سے بھی زیادہ نفع بخش ہوگا. تو یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس وقت نہیں ہے, یا وقت ہے تو وقت قلیل ہے. کیا کرنا ہے؟ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات مبارکہ, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ 2 آخری جو آیات مبارکہ ہیں, جب میں نے پہلی دفعہ بیان کیا تو میں ایسے معمول میں بول گیا, تو وہ بڑا مسئلہ بنا رہا اس کے اندر. ہر بندہ یہ سوال کر رہا ہے کہ جی ان کے ساتھ بسم اللہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی, سورۃ توبہ سے پہلے تو بسم اللہ نہیں ہے. تو آج کیونکہ وہ بات میرے ذہن میں ہے, میں کہیں بھول نہ جاؤں, پہلے اسے واضح کر دو. اللہ والو ہم عمل کرنے جا رہے, ہم سورۃ توبہ مکمل پڑھنے نہیں جا رہے. جب سورۃ توبہ مکمل پڑھیں گے تو اس میں تو بسم اللہ ہے ہی نہیں. تو یہ محض 2 آیات ہیں. جب کوئی آیت اٹھائی جاتی ہے یا آیت پڑھی جاتی ہے تو پہلے بسم اللہ شریف اس کے ساتھ پڑھیں گے. تو اسی طرح جو سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات جب پڑھیں گے تو ہر بار آپ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے. ہر نماز کے بعد آپ نے صرف 3 بار سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھنی ہے. آسانی ہو گئی. کتنی بار؟ 3 بار. آخری 2 آیات مبارکہ سورۃ توبہ کی, اور 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے درود تنجینا. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ عمل مکمل ہو گیا. اب کرنا کیسے, میں سارا آپ کو ڈیمو دے دیتا ہوں. اب آپ نے نماز پڑھ لی, آپ ایک بار پڑھیں گے آیت الکرسی پہلے بسم اللہ شریف کے ساتھ, اول و آخر درود پاک. اب میں سارا کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. اب آپ نے نماز پڑھ لی, آپ پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.
اب آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ ٹھیک ہو گیا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یوں 3 بار آپ اس کو پڑھیں گے، اس کے بعد آپ 7 بار پڑھیں گے اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یوں اول میں آپ 1 مرتبہ آیت الکرسی درود پاک کے ساتھ بسم اللہ شریف کے ساتھ، درمیان میں آپ 3 مرتبہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات مبارکہ ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ، اور آخر پہ آپ نے 7 مرتبہ درود تنجینا پڑھنا ہے۔ اللہ والو اس دور میں اتنا بھی جو مصروف لوگ ہیں وہ کر لیں، خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ان کی بدبختی ہے کہ کدھر لے جائے، مجھے معلوم نہیں ہے اس کا، وہ اللہ جانتا ہے۔ ان کو عامل کے ڈیرے پہ لے جائے، ان کو تویز دھاگے کی طرف لے جائے، ان کو جادو ٹونے کی طرف لے جائے، اور اگر ان کی بدبختی لکھی ہے تو اللہ اتنا عمل کرنے کی بھی توفیق ہرگز نہیں دے گا۔ یہ جن مصیبتوں کے اندر ہیں اللہ انہی میں تھکا کے مار دے گا۔ اب یہ عمل کرنا کوئی مشکل ہے؟ انسان اتنا عمل بھی نہ کر سکے، اور یہ کہ حضرت صاحب آپ کریں، عامل صاحب آپ کریں، اماں آپ کرو، اماں آپ کرو، ساس ہے تو وہ کرے، بہو نے نہیں کرنا، وہ کریں، بیٹیاں ہیں انہوں نے نہیں کرنا، اماں آپ کرو۔ بھائی جس کا مسئلہ ہے اس نے کرنا ہے، اور ہر مسلمان کرے، ہاں یہ عمل ہر مسلمان کرے۔ اگلی بات، یہ نماز پڑھ لی، آپ کو دفتر کی جلدی ہے، نماز پڑھیں، جوتا پہنے، پڑھتے ہوئے چلے جائیں دفتر میں۔ اب مجھے بتاؤ کیا بہانہ کرو گے میرے سامنے؟ آپ کو گھر میں جلدی ہے، ہنڈیاں رکھی ہوئی ہے، سلام پھیرو، مصلی اوپر رکھو، پڑھتے ہوئے کچن میں جا کے کام کرو، اپنے سبزی بناؤ، کاٹو، جلاؤ، جو مرضی کرو، آٹا بناؤ، روٹیاں بناؤ، جو مرضی کرو، ساتھ پڑھتے جاؤ اور پھونکتے بھی جاؤ، کھانے میں بھی برکت ہوگی، تیرے کام بھی بن جائیں گے۔ اسی طرح دکاندار ہے، اس نے نماز پڑھی، سلام پھیرا، امام نے دعا کرائی، جوتا پہنتے پڑھتے اپنی دکان پہ چلے جاؤ۔ رستے میں وضو ٹوٹ بھی جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تم تو شافی کو مطمئن نہیں کر سکتے، اللہ کو کیسے مطمئن کر دو گے؟ تم تو میرے سامنے کوئی بہانہ نہیں کر سکتے، تو اللہ کے سامنے میدان معاشر میں کیا بہانے کرو گے کہ یا اللہ ہم نے یہ اعمال جو بتائے اس نے ہم یہ چھوڑ کے کالا جادو کرواتے رہے، یہ کہو گے؟ ہم عاملین کے پاس جاتے رہے، کسی کی بیٹی کی عزت لٹ جاتی ہے، کسی کی بیوی کی، کسی کی عورت کی عزت لٹ جاتی ہے، اس کو رستہ دکھانے والے کون ہیں؟ ہم لوگ خود ہیں۔ تو جب قیامت کے دن سارے راز فاش ہو جائیں گے تو کیا یہ آگے توجیہ پیش کرو گے؟ وہ جی ہم مصروف بڑے تھے تو ہم نے کہا ہم تو اعمال نہیں کر سکتے، عامل کو پیسے دے کے کروا لیتے ہیں، تو عامل نے اگلا دوسرا کام بھی جو وہ کر دیا۔ تو اللہ اپنے گھر بھی بچاؤ، اپنی عزتیں بھی بچاؤ، اپنا وقت بھی بچاؤ، اپنا پیسہ بھی بچاؤ، اور یہ اعمال خود کرو تاکہ تمہارے مسئلے بھی حل ہوں اور اللہ بھی راضی ہو۔ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اول و آخر ایک بار درود پاک بسم اللہ شریف کے ساتھ آیت الکرسی پڑھیں گے، اپنے ہاتھوں پہ ایسے پھونک مار کے جہاں جہاں ہاتھ جاتا ہے وہاں تک آپ نے پھیر لینا، یہ بدنی حصار ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ روحانی حصار کریں گے، 2 حصار ہو گئے۔ اس کے بعد سورۃ توبہ کی آخری جو 2 آیات ہیں ان کو 3 بار پڑھیں گے، ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے، اور آخر پہ آپ 7 مرتبہ درود تنجینا پڑھیں گے۔ جادو ہے تو وہ ٹوٹے گا،
रिस्क की तंगी है तो वो ख़त्म होगी, घर में लड़ाई झगड़े हैं तो वो ख़त्म होंगे, बंदिश है तो वो खुलेगी, मियाँ बीवी की आपस में नहीं बनती तो इंशाल्लाह अल्लाह मोहब्बत को पैदा करेगा, बेटियों के रिश्तों के लिए आप पढ़ रहे हैं तो तब है, अगर महज हिफाजत के लिए पढ़ रहे हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह हिफाजत करके दिखाएगा। और सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात के अंदर ख़ास तौर पर आप महज अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ रहे हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी के लिए पढ़ रहे हैं या रूहानियत के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपको वो मिलेगा इस छोटे से अमल से जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। क्योंकि पहले बयानात के अंदर मैं तफसीली तौर पे ये समझा चुका हूं कि सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात मुबारका वलायत का मुकम्मल निज़ाम है। तो ये अमल हर नमाज के बाद करना है। जिन दिनों में ख़वातीन ने नमाज नहीं पढ़नी, जो ही अजानें हों ये अमल कर लेना है, वजीफ़े की नीयत से, ज़िक्र की नीयत से, अमल की नीयत से, कुरान की तिलावत की नीयत से नहीं पढ़ना, लेकिन अमल नहीं छोड़ना, अमल नहीं छोड़ना। अल्लाह हिफाजत भी करेगा। घर में लड़ाई झगड़े हैं, खामन के साथ नहीं बनती, मोहब्बत के लिए पढ़ें। बच्चे आपस में लड़ते हैं, उनको दम करके पिलाएं, उनको वैसे तसव्वुर में दम करें। किसी के बच्चे अमेरिका में रहते हैं, खुद अमेरिका में रहते हैं, बच्चे पाकिस्तान में रहते हैं, कोई मसला नहीं है, करीब नहीं है, तसव्वुर में दम कर दें। खामन दुकान पे बैठा हुआ है, दुकान पे दम कर दो, दफ्तर में बैठा हुआ है, दफ्तर में दम कर दो, बच्चे स्कूल कॉलेज में हैं, वहां दम कर दो, कोई बहाना कोई उज़र नहीं है। इस तरह बेटियां हैं वो करें, अपने माँ बाप का हसार करें, ससुराल में बैठ के भी अपने माँ बाप का भी हसार करें, अपनी औलाद का भी करें, अपने माँ बाप का भी करें, अपने बहन भाइयों का भी करें। ऐसे माँ बाप इधर बैठे हुए हैं, बेटियां कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं, कराची में हैं, कहीं पे भी हैं, गुजरांवाला में हैं, तो माँ बाप यहीं बैठ के उनका हसार भी करें और उनके लिए दुआ भी करें। जब दुरूद तुंजीना पढ़ें तो उसके अंदर नीयत क्या करनी है, तमाम अहलो अयाल की परेशानियां अल्लाह दूर अता फरमा दे। और अगर सीना खुला हो, उसके अंदर घुटन ना हो और मौलवियों के साथ कोई आपकी ज्यादा यारी ना अगर हो, तो फिर सीना कोई किसी अल्लाह के वली के साथ जुड़ा हुआ हो, सीना मदीना बना हो, तो सारी उम्मत की नीयत कर लेनी है, सारी उम्मत की नीयत कर लेनी है। अल्लाह सबका भला सबकी खैर, किसी को तत्ती हवा ना लगे। अल्लाह मेरी औलाद को लगती है तो मुझे तकलीफ होती है, तो दूसरे भी तो किसी की औलाद है। तो अल्लाह बोला जब इतनी बड़ी नीयत कर लोगे तो दूसरों के साथ अल्लाह ने क्या करना है क्या नहीं करना वो तो रब जानता है, या जिनके साथ होना है वो जानता है। अल्लाह तुझे महफूज रख के दिखाएगा, तुझे महफूज रख के दिखाएगा। तो हर तरह से इस अमल को आपने करना है, ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा उठाना है। हर नमाज के बाद करेंगे, फिर आप नहीं करें, अपने बच्चों को इस अमल पे लगाओ, बच्चों को ये अमल सिखाओ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मौला अली ने इसको रवायत की है कि जिसने फ़र्ज़ नमाज के बाद एक बार आयतल कुर्सी पढ़ी, जन्नत और उसके दरमियान में सिर्फ रुकावट मौत है, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं इसके अलावा। अभी मरे अगले लम्हे जन्नत में है और बगैर हिसाब के। तो मैं तो सूरह तौबा की 2 आखिरी आयात भी बता रहा हूं जिनके फजाइल मैंने पहले बयान किए हुए बयानात के अंदर, फिर दुरूद तुंजीना भी बता रहा हूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद पाक है, जिसने एक बार पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, उसके लिए 4 इनामात हैं, 10 रहमतें, 10 नेकियां, 10 गुनाह माफ, 10 दर्जे बुलंद। 70,000 फरिश्ते उसके लिए क़यामत तक के लिए बख्शिश मांगते रहेंगे। एक बार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तो जब तू 7 बार दुरूद तुंजीना पढ़ेगा तुझे कितना अजर मिलेगा। तो इस अमल को आपने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना है। और वो तमाम हज़रात जो इज्तिमाई अमल जो सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात मुबारका का चल रहा है वो अपने अमल के मुताबिक चलते रहेंगे। इस तरह कोई और तरतीब से पढ़ रहे हैं, कोई 129 बार सुबह शाम पढ़ रहा है, या कोई 21 बार सुबह शाम पढ़ रहा है, कोई 70 बार सुबह शाम पढ़ है, आप अपनी अपनी तरतीब पे चलते रहेंगे। ये अमल उन हजरात के लिए है जो पहले नहीं कर रहे थे या यहाँ आज पहली दफ़ा यहाँ तशरीफ़ लेकर आए हैं, ये अमल उनके लिए है। आपने जो पहले अमल कर रहे हैं या अमाल कर रहे हैं सूरह तौबा का, जो आपकी तरतीब चल रही है, आपने छलांग लगा के इधर नहीं आना, वरना आपका वो वाला अमल भी फासद हो जाएगा। जो आपने इतनी मेहनत करके कमाई की है वो कमाई भी हाथ से निकल जाएगी, वो अमल टूट जाएगा, वो फासद हो जाएगा। ये अमल किन के लिए है? जो आज पहली बार यहाँ तशरीफ़ लेकर आए हैं या जो सोशल मीडिया पर पहली बार सुन रहे हैं। ये अमल उन हजरात के लिए है। आप हजरत जो यहाँ नए लोग हैं उनको भी इजाज़त है, आप हजरात को भी इजाज़त है, जो सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं उन्हें भी इजाज़त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस कोशिश को, मेहनत को कबूल व मंजूर फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।